بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے اپنے بھائیوں، بہنوں، بیٹی بیٹیوں، بزرگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آزمائش ہے اس میں اللہ کی طرف سے جو ہم پر آزمائش آئی ہے، اللہ سے مدد مانگیے۔ یہ جملے جو ہیں یہ کافرانہ جملے ہیں کہ ہم جنگ کریں گے، ہم جنگ جیتیں گے، یہی الفاظ فرعون نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کہتا تھا۔ تو یہ میں آپ سے گزارا، یہ فرعون کے وہ الفاظ ہیں جو لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا فضل مانگنا ہے اور رسول اللہ کی شفاعت چاہیے ہمیں اس مصیبت سے بچنے کے لیے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ اس طرح کے جو یہ بچوں کے آتے ہیں نا، ہم جنگ کریں گے، ہم یہ لڑیں گے، فلاں کریں گے، یہ باتیں نہ کریں، یہ تکبر کی باتیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ سے اس کا فضل مانگیں۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ 14-15 دن میں تنگ آ گئے اس لاک ڈاؤن سے، ذرا ان کشمیری بھائیوں کا، میری بیٹی بیٹیوں کا بھی خیال رکھے جو 7 ماہ سے اس میں جو ہے وہ اس ابتلا کے شکار ہیں۔ انہوں نے تو یہ فریاد نہیں کی، آپ ان سے سبق حاصل کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے، اللہ سے ہم نے دعا مانگنی ہے اور ایک دوسرے کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ اسلام میں اور دیگر جو غیر مذاہبوں میں ایک ہی فرق ہے کہ وہ جو ترقی یافتہ ممالک کو کہتے ہیں سروائیول اور فٹسٹ، مسلمان جو کہتے ہیں سروائیول اور بیس آف کوآپریشن۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ مجھے اس بات کو دیکھنا، میرا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سویا، میرے ہمسایہ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، ہم نے اس معاشرہ بنانا ہے، اس معاشرے کی طرف بڑھنا ہے۔ یہ وقت ہے، یہی آزمائش کا وقت ہے جس میں قومیں کھڑی ہوتی ہیں، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں جو ہے وہ قومیں کسی ابتلا سے، مشکل سے باہر نکلتی ہیں۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہے، گھبرائیں نہیں۔ اور یہ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، ان حضرات سے جو ایک آٹے کی تھیلا دیتے ہیں یا ایک ڈبہ دیتے ہیں اور تصویریں کھنچواتے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ یہ تو دینے والے کو اور لینے والے کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ کوئی فائدہ مند بات نہیں ہے۔ یہ ہم نے بھی کی ہے، لیکن ہماری کوئی آپ نے تصویر دیکھی کسی جگہ کے کسی مستحق کو دیتے ہوئے؟ لوگ خود خاموشی کے ساتھ اپنے طور پر لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں، تصویریں نہیں کھنچوا رہے۔ جو تصویریں کھنچواتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی جو ہے یہ اس طرح کی حالت کو جو ہے نا وہ اشکارا نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو پردے رکھنے چاہیے ہمیں۔ تو یہ میری اب گزارش ہے۔ میں وزیر اعظم صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو پروگرام ترتیب دیا اس کو روکیں، اس کو یہ جو آپ باہر سے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ ہمیں جو میرپور میں اس کا جو بھمبر میں جو افتاد پڑی ہے وہ اسی وجہ سے پڑی ہے کہ سارا باہر سے اس میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی فارن ٹریول ہسٹری تھی، جس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آیا ہے۔ میں ان سے یہ پھر گزارش کروں گا اس میڈیا کے تھرو کہ اس پروگرام کو 2 ہفتے کے لیے کم از کم روکیں۔ جو حالات بہتر ہوں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہم انہیں خود خوش آمدید کہیں گے ایئرپورٹس پر، تاکہ جو ہے وہ اس معاملے سے جو ہے یہ قوم کو کسی بڑی افتاد سے بچایا جا سکے۔ یہی میری گزارش تھی آپ سے۔ اور میں پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں، ان کا بھی خیال کریں جو 7 ماہ سے یہاں تو اپنی فوج ہے، اپنی پولیس ہے، کوئی آپ کو گولی تو نہیں مار رہا، کوئی ڈنڈے تو نہیں مار رہا، کوئی آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی بے عزتی تو نہیں کر رہا۔ وہاں دیکھیے کہ کیا حشر ہو رہا ہے اس کشمیر کے اندر، ان کا بھی خیال رکھیں۔ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کشمیری کو قربانیاں رنگ لائیں گی۔ ہندوستان کی حکومت کو، ہندوستان کے علماء کو، بی جے پی کا جو ہے نا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ حساب کا وقت آ گیا۔ آپ دیکھتے جائیے کہ کشمیریوں کی جو ہے نا دل خراش جو آئے ہیں وہ کیا وہ پہنچ چکے ہیں اوپر عرش مولا تک۔ وہ ہندوستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھی آئندہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کی تباہی نہیں چاہتے، کسی کی بربادی نہیں چاہتے، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں، جن لوگوں کو اللہ نے وہ ان کو نہیں ہے ان کے پاس اس طرح کی کہ وہ جو ہے وہ انصاف کر سکیں اور ان میں ہدایت نہیں ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، اپنے محلے کا خیال رکھیے، اپنے شہر کا خیال رکھیے۔ جو حکومت نے جو ہدایات دی ہیں ہیلتھ کی طرف سے، منسٹری کی طرف سے آئی ہیں، یہ دیگر ان پر عمل درآمد کریں اور لاک ڈاؤن کی پابندی کریں تاکہ ہم جو ہے اس مشکل سے نکل سکیں۔ میں وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی، اپنی پارٹی میاں شہباز شریف صاحب کا، لیگ کا بھی شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم صاحب جو بھی آپ اچھا اقدام اٹھائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی تجویز دیتا ہے اس کو نکتہ چین نہ سمجھیے، اس کو تجویز سمجھیے۔ حکومت کا ذمہ داری ہے کہ مختلف جگہوں سے لوگوں سے تجاویز لیتی ہے، اگر وہ صاحب تجویز ہے تو اس پر عمل کریں، اگر تجویز درست نہیں ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں حل ہوگا، اس طریقے سے حل ہوگا۔ ہم نے قوم بن کر جو ہے اس کا جو ہے وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو ہے حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مددگار ہے، وہی ہمیں جو ہے اس آزمائش سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے، کشمیر کے اس طرف کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اس طرف کے ریاست جموں کشمیر میں بسنے والے ہر کشمیری پر جو ہے وہ اپنا رحم و کرم کرے، تاکہ ہم جو اس آزمائش کے سے یا اس ابتلا کی گھڑی سے باہر نکل سکیں۔